سب سے پہلے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ کالعدم بی ایل اے کی دہشت گردی پاکستان سمیت علاقائی روابط کے لیے خطرہ قرار۔ کالعدم بی ایل اے کا اصل ہدف علاقائی روابط کو سبوتاش کرنا ہے، جبکہ کالعدم بی ایل اے سے متعلق عالمی جرید ٹی آر ٹی ورلڈ کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ٹرینوں، شاہراہوں، مال بردار گاڑیوں پر حملے روزگار ترقی کے خلاف جنگ ہے۔ رپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے بلوچستان کی شاہراہیں، تجارتی راہداریاں خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ رپورٹ میں ایسا کہا گیا۔ مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ کالعدم بی ایل اے کا طرز عمل القاعدہ اور داعش سے مشابہت رکھتا ہے۔ گوادر بندرگاہ اور بلوچستان عالمی تجارت کے اہم پوائنٹس ہیں۔ بلوچستان میں عدم استحکام کے عالمی اثرات ہوتے ہیں۔ دہشت گرد حملوں نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے 3/4 واقعات بلوچستان میں ہوئے۔ دہشت گرد حملوں سے پاکستان کے سیکیورٹی اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ سی پیک، توانائی منصوبے، تجارتی راہداریاں کالعدم بی ایل اے کے حملوں کا نشانہ بنی۔ بلوچستان میں امن چین، خلیجی ممالک، وسطی ایشیا، یورپی منڈیوں کے مفاد میں ہے۔ دہشت گرد بلوچ شہریوں کو ترقیاتی منصوبوں، معاشی مواقع سے محروم کر رہی ہیں۔ تو یہ اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہے۔ کالعدم بی ایل اے کی دہشت گردی پاکستان سمیت علاقائی روابط کے لیے خطرہ ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عابد لطیف صاحب نے۔ عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ عابد صاحب، ٹی آر ٹی کی جانب سے یہ رپورٹ سامنے ہے جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ کالعدم بی ایل اے کی دہشت گردی پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل ٹھیک، اور جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ جو بی ایل اے ہے وہ خالی ایک انٹرنل سیکیورٹی کا یا ٹیررزم کا سیٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سوشل سفیئر میں، اکنامک سفیئر میں اور کنیکٹیوٹی کے سفیئر میں۔ دیکھیں ابھی جو ترمز میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں کوئی 120 کے قریب ڈفرینٹ ملکوں کے ڈیلیگیٹس ازبکستان میں اکٹھے ہوئے، وہاں پہ جو ایجنڈا تھا وہ کنیکٹیوٹی تھا، لیکن اس میں اٹ واز ایبسولوٹلی کلیئر، پاکستان ہیز میڈ ایبسولوٹلی کلیئر کہ جب تک افغانستان کی جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور پرٹیکولرلی افغان رجیم جب تک کہ یہ جو اس طرح کے رینیگیٹ اور ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتی رہے گی، یہ کنیکٹیوٹی اس سارے ریجن کی جو ویسٹ ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا ہے، جو مڈل ایسٹ ہے، اس کی کنیکٹیوٹی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے لیے جیسے آپ نے ابھی ایکسپلین بھی کیا کہ یہ جو اب بی ایل اے ہے یہ خالی پاکستان کے لیے ایک تھریٹ نہیں ہے، یہ اب پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں بلوچستان جو ہے اور جو یہ علاقہ ہے، یہ وہ جو مکھیندر کی یہ پیوٹل، پاکستان ایک پیوٹل اسٹیٹ بن گئی ہے، کیونکہ پاکستان کے تھرو یہاں سے کنیکٹیوٹی ہونی ہے ساری جگہوں پہ۔ اور یہ جو 21 سینچری کے یہ جو ڈیکیڈز ہیں جس میں اب ہم بات کر رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ایگریمنٹ اب ہو رہا ہے ایران اور امریکہ کے بعد، اس کے بعد یہ جو سینچری ہے یہ لینڈ کنیکٹیوٹی کی سینچری ہے، یہ میری ٹائم سینچری نہیں ہے۔ تو یہ میری ٹائم اور جو لینڈ ماس ہے مین وہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، جو کہ بلوچستان کے ساتھ آگے لنکڈ ہے۔ سو بی ایل اے ایکچولی وہ پوری دنیا کا جو ایک اکنامک آپ کہہ لیجیے کہ جو ایک جمپ سٹارٹ مل سکتا تھا، اس کے راستے میں بھی ایک ہرڈل ہے۔ بی ایل اے پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے، جس طریقے سے وہاں پہ بلوچستان کے اندر انٹرنلی ایک انٹرنل سچویشن، آئی ایس کی سچویشن کریٹ کی گئی ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرینوں کو اڑانا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بی ایل اے یا ان کو جو ان کے ماسٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنیکٹیوٹی، کیونکہ بلوچستان ایک واسٹ پروونس ہے تو وہاں پہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پاکستان کی ایکلیس ہیل ہے، تو اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا وہ بار بار ٹرینوں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے ابھی ریسنٹلی چائنا کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک ریزولوشن لے کے آ رہا تھا، جس میں ڈیمانڈ یہ تھی، اور بہت سمپل ڈیمانڈ تھی، کہ پی ایل اے کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے، تاکہ جو ان کی انٹرنیشنل فائنینسنگ ہو رہی ہے، جو سو کالڈ ڈائسپورا ایک فیک کریٹ کر کے انڈیا جس طریقے سے ان کی فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے ان کو پاکی ویپن لے دیے جا رہے ہیں، اور کیونکہ آلریڈی 2024 میں دیکھیں تو امریکہ نے ان کو ایف ٹی او ڈکلیئر کیا ہوا تھا، یعنی فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ان کے ایز پر دیئر جو ان کا امیگریشن اور نیشنلٹی ایکٹ ہے اس کے مطابق۔ تو اب اپنی کنٹری میں تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن پوری دنیا کے لیے تھریٹ بنتا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک یہ
بہت ضروری ہے جی, اور امریکہ کو دوبارہ سے اس کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے. اور بالکل ایسے یہ بہت ضروری ہے اور امریکہ کو دوبارہ سے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا, اور اس وقت ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. وقار صاحب بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کہے گا کہ ٹی آر ٹی ورلڈ کی جانب سے اب رپورٹ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کالعدم BLA کو دہشت گردی کا سرغنہ قرار دیا ہے اور پورے خطے کے لیے, پوری دنیا کے لیے اس کو خطرہ قرار دیا ہے. اب عالمی رپورٹس بھی سامنے آ چکی ہیں. پاکستان کا موقف تو اس پر بالکل واضح تھا, کیا کہیں گے اس پر؟ جی تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس ایشو کو اٹھا رہا ہے, اور ٹی آر ٹی ورلڈ جو ہے بڑا معتبر آپ کہہ لیں میڈیا کا چینل ہے, اور بڑی آبجیکٹو رپورٹنگ کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے آئی تھنک ڈپلومیٹ میں آرٹیکل آیا تھا ریگارڈنگ BLA being a terrorist organization and why the West should not join Pakistan in declaring it as terrorist entity. اس میں آئی تھنک کافی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. BLA پہلے سنتے تھے, let's say there was a perception created by India and BLA کہ شاید یہ کوئی نیشنل اسٹرگل ہے فار بلوچستان. یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن چکی جس کی بیسنگ افغانستان میں ہے, اور کسی حد تک کبھی کبھی ایران کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. فنڈنگ اس کی بھارت کر رہا ہے, اور شاید پوسٹل ایجنسی ہیں اسپیشلی موساد, اور پھر کچھ ڈرا کرتے ہیں لیوریج فرام لیٹس سے ڈومیسٹک آڈینس. میڈیا کا اس میں کردار بھی ہے, بھارتی میڈیا کا. تو یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف اس کو ہائی لائٹ کیا جائے بلکہ اس کی جو ٹیکٹکس ہے, اسپیشلی انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرتے ہیں, بجلی کے پائلونز ہیں, گیس پائپ لائن ہے, ریلویز ہیں, اس طرح ہائی ویز کے آپ نے دیکھا ٹرکوں کو جلا رہے ہیں. تو وہ کسی طور پہ بھی اٹس ناٹ اے نیشنل اسٹرگل. بیسیکلی یہ ٹرانس نیشنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ گروپ ہے جو بعد میں جس بھی ملک کی انویسٹمنٹ آئے گی بلوچستان میں اس کو امپیکٹ کرے گا. سی پیک کو تو یہ کر ہی رہا ہے. ابھی آگے جو ہے US کی آئی تھنک انٹرسٹ ہے ریگارڈنگ ریئر ارتھ منرل وغیرہ, اور کاپر گولڈ پروڈکشن شروع ہونی ہے ریکو دیکھ سے. وہ بھی ساری ویسٹرن کمپنیاں لائک بیرک گولڈ ہے جو کینیڈین بیسڈ ہے, یا لیٹس سے دے آر بیسڈ ان آسٹریلیا. تو اس میں یہ بھی چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے. آئی تھنک اگر دونوں آرٹیکلس کو اور جو TRT میں ڈسکشن ہوئی ہے کمبائن کریں کہ اس ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کا سدباب کرنا چاہیے. اچھی چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے. باقی یہ ڈومیسٹکلی آپ نے دیکھا ہے کہ چاہے BYC ہو چاہے نیشنلسٹ ہیں, وہ خواہ اس چیز کو ٹوسٹ کرتے ہیں. ان کا بھی منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان ہیز ٹو ایکچولی گو آل آؤٹ اکراس آل ڈومینز, ڈپلومیٹک, ملٹری, انفارمیشنل اور لا فیئر میں, کہ اس کو روکا جائے. درست بات ہے وقار صاحب, پاکستان کے پاس تو تمام سبسٹینشیل ایویڈنسز موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا, ہمیں بلوچستان ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے بھی جوائن کیا, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ, آپ نے سما کو وقت دیا. شاہد صاحب, TRT کی جانب سے یہ رپورٹ شائع کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کالعدم BLA کی دہشت گردی پاکستان سمیت عالمی روابط کے لیے خطرہ ہے. سب یہ بات جانتے ہیں اور اس چیز کو مان بھی رہے ہیں کہ بلوچستان میں جب عدم استحکام آتا ہے تو اس کے عالمی اثرات بھی ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, یہ ایک دہشت گرد آرگنائزیشن نہ صرف یہ ایک ہے بلکہ اس کے ساتھ 2 سے 3 اور ایسی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو کہ کبھی کبھار انڈیویجولی اور کبھی کبھار ایک اور نام براس کے نام سے جو ہے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور جیسے کہ مجھ سے پہلے جو صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں صرف مقامی طور پر دہشت گردی نہیں کر رہی. سی پیک کو, چائنیز کو نشانہ بنانا, تو انٹرنیشنل مفادات کو وہ کافی عرصے سے نشانہ بنا رہے تھے. لیکن آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس وقت اگر ایران امریکہ ڈیل جو ہے وہ فائنلائز ہو چکی ہے, اس کے بعد ایران سے جب سینکشنز ہٹیں گی تو پاک ایران گیس پائپ لائن میں یہاں سے گزرنا ہے. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ہونی ہے. اس کے علاوہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے پاکستان کے مائنز اینڈ منرلز کے سبجیکٹ میں, سعودی عرب کا انٹرسٹ ہے, مڈل ایسٹ کے کنٹریز انٹرسٹ رکھتے ہیں اس سارے ایریا میں سرمایہ کاری کرنے میں. اور ان دنوں میں اس دہشت گرد تنظیم کی جانب سے جس طریقے سے بلوچستان کے منرل بیلٹ رخشان ڈویژن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو آنے والے دنوں میں جب یہ انویسٹمنٹس ہوں گی, چاہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوں چاہے وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے ہوں, اسپیشلی سعودی عرب کی طرف سے ہوں, تو انہیں بھی نشانہ بنانے کا خدشہ موجود ہے. تو اس کے لیے لازمی سی بات ہے پاکستان نے اور چائنا نے
یو این کے لیول پر اپنا کیس بلڈ اپ کیا. حیران کن طور پر اسے کچھ عالمی ملکوں کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے ٹی آر ٹی ورلڈ اور ڈپلومیٹ کا جو آرٹیکلز ہیں وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں عالمی دنیا کی, کہ اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ کوئی مقامی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. اب یہ ریجنل تھریٹ بنتے جا رہے ہیں. ریجنل کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اگر انہیں افغانستان سے اسی انداز میں افغان حکومت نے آپریٹ کرنے کی اجازت دیے رکھی تو پاکستان اپنا یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ ان کے خلاف وہیں پر کارروائی کرے. بالکل درست بات ہے. شاہد صاحب یہ بھی کہے گا جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ریجنل تھریٹ بنتا جا رہا ہے اور پاکستان نے اپنا ہوم ورک بھی کیا ہے, یو این میں قرارداد بھی پیش کی گئی ہے, یہ مسئلہ لے جایا گیا ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی مخالفت اتنی کی جا رہی ہے جبکہ امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے بھی اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے؟ ایک چیز یاد رکھیے کہ اس وقت ان تنظیموں کو زندہ رکھنا کس کے مفاد میں؟ ہندوستان اور اسرائیل کے سوا کون سا ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں خطے میں موجود رہیں اور وہ ایران اور پاکستان جیسے ممالک کے لیے ایک چیلنج کے طور پر موجود رہیں؟ تو وہ یہ واضح ہے. اور کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے لے کر بلوچستان میں ہونے والی جو بھی دہشت گردی ہے, جب ہم اس کے فٹ پرنٹس اٹھاتے ہیں تو وہ کوئٹہ سے قندھار اور قندھار سے کابل اور نیو دہلی اور اب ان دنوں تو اسرائیل تک پہنچتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے ہمارے پاس ایسے ایویڈنسز موجود ہیں سرکمسٹانشل جو پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پر بھی رکھے ہیں اور آئندہ بھی رکھے گا. یقینی طور پر آئندہ بھی رکھے گا. شاہد ان سب ایز آف ناؤ پاکستان کو کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے آپ کی نظر میں؟ کیونکہ پاکستان کے پاس سبسٹینشل گراؤنڈ بھی موجود ہے, ایویڈنسز بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے یہ کالعدم تنظیمیں اور ان کے پیچھے جو انڈیا اور اسرائیل نیکسس ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. دیکھیں, پاکستان کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کائنیٹک ڈومین میں ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ معاملے کو ٹیک اپ کرنا ہو, یہ ہماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ چائنا جیسا دوست ملک انٹرنیشنل فورمز پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور لازمی سی بات ہے آنے والے دنوں میں جو پاکستان کے ایران کے ساتھ ریلیشنز ہیں, ہمیں یہ امید ہے کہ ایران بھی اس سارے معاملے کو ایک ریجنل تھریٹ کے طور پہ لے گا اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کی اقوام عالم کے سامنے کھل کر حمایت کرے گا. تو یہ تو آپ کے وہ انٹرنیشنل فورمز ہیں جن پر آپ سفارتی انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن اگر کائنیٹک ڈومین کی بات کریں تو پاکستان, میں نے پہلے کہا کہ جس جگہ سے بیٹھ کر یہ آپریٹ کر رہے ہیں افغان سرزمین سے, اس کے ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں, افغان گورنمنٹ کے سامنے یہ رکھے جا چکے ہیں. لیکن اگر وہ انہیں تسلیم نہیں کرتے تو پاکستان اپنے دفاع میں یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہیں پر ان کے خلاف کارروائی کرے, اور کارروائی کرنے کی کیپیسٹی پاکستان کے پاس موجود ہے. بالکل, پاکستان یہ حق محفوظ رکھتا ہے. شاہد صاحب, اس رپورٹ میں ایک بہت اہم پوائنٹ بھی اٹھایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کالعدم BLA کا طرز عمل القاعدہ اور داعش سے مشابہت رکھتا ہے, اور یہ اس بات کا اس کو واضح جسٹیفائی کر دیتا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. دیکھیں, ہم نے یہ چیز اس لیے بھی ٹیک اپ کرنی ہے اقوام عالم کے سامنے کیونکہ امریکہ یا کچھ یورپی ممالک جس طریقے سے ریجن کے لیے اور اقوام عالم کے لیے داعش یا القاعدہ کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں, تو قومیت کے نام پر پنپنے والی جو یہ تنظیمیں ہیں جن کو افغان سرزمین آزادی سے استعمال کرنے کی اجازت ہے, ان کو بھی جب تک امریکنز یا یورپین کنٹریز یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ریجن اور انٹرنیشنل امن کے لیے, عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں, اس وقت تک آپ ان کے خلاف وہ بھرپور انداز میں کارروائی نہیں کر سکتے. جو سینکشنز ہمیں اس وقت یو این سے ریکوائرڈ ہیں, اگر وہ ملتی ہیں تو ایسی تنظیموں کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ان کی سفری سہولتیں ہیں جو کہ افغان پاسپورٹ سمیت ہندوستانی پاسپورٹ پر ان دہشت گرد تنظیموں کی لیڈرشپ کو حاصل ہے, اسے روکا جا سکتا ہے. تو جہاں میں نے کہا دو ڈومینز ہیں جہاں پر پاکستان کو اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان اس کے ساتھ شدت کے ساتھ کام کر رہا ہے, ایک سفارتی ڈومین ہے اور دوسری کائنیٹک ڈومین ہے, اور دونوں ڈومینز میں پاکستان اپنا کام جاری رکھے ہوئے اور آخری دہشت گرد کی موجودگی تک پاکستان اپنا یہ کام جاری رکھے گا. بالکل ایسے پاکستان کام جاری رکھے گا. شاہد صاحب, یہ بھی کہے گا اس سارے پروسیس میں نیریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, نیریٹو وارفیئر کا ایلیمنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور جس انداز میں ایک مظلومیت کا کارڈ چند سافٹ فیسز جو ان دہشت گرد تنظیموں کی بلوچستان کی سرزمین پر موجود ہیں, یہ ہمارا المیہ ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ لیڈ نہیں کر رہے تھے, لیکن موجودہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ہوں یا موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں یا پاکستان کی عسکری قیادت فیلڈ مارشل
सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में हो। ये 4 जो स्टेक होल्डर्स हैं ये इस बात पे बहुत वाज़ेह हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को 2 डोमेन्स में लीड करना है। एक वारफेयर की डोमेन है और एक लॉफेयर की डोमेन है। लॉफेयर की डोमेन में इसको लीड करेगी पॉलिटिकल गवर्नमेंट सूबाई और वफाकी सतह पर, और वारफेयर की डोमेन में से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस CDF की सरबराही में लीड करेंगी। तो बहुत वाजे और क्लैरिटी के साथ इस चीज को लीड किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में जहां सिफारती महाज पर हमें चंद कामयाबियों की जरूरत है और हमें यकीन है कि वो हमें मिलेंगी, यही यकीन हमें मौजूद है काइनेटिक डोमेन में अपनी आर्म फोर्सेस से, जो चाहे वो किसी भी जगह पर मौजूद हो, दहशतगर्द जो किसी एक आम पाकिस्तानी के खून बहाने में मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई का न सिर्फ हक रखता है पाकिस्तान, बल्कि उसकी सलाहियत भी मौजूद है। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास उसकी सलाहियत भी मौजूद है। शाहिद साहब, ये भी कहेगा कि अब इस तमाम तर रिपोर्ट से और जो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स शाया हो रही हैं BLA के खिलाफ, उससे ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि बलूचिस्तान में अगर अमन आता है, जो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, उससे चीनी, खलीजी ममालिक और यूरोपीय मंडियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। देखें, ये खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो या अमेरिकन अथॉरिटीज हों, उनका एक इंटरेस्ट है पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स के सब्जेक्ट में। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसका जो बेल आउट पैकेज है, चाहे वो ग्वादर या CPEC की सूरत में हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स की सूरत में हो, चाहे वो कोस्टल टूरिज्म की सूरत में हो, वो बलूचिस्तान से लिंक करता है, बलूचिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर से लिंक करता है। तो इस वक्त मैंने आपको जैसे पहले बताया 2 डोमेन्स पे बहुत वाज़ेह हैं, सूबाई हुकूमत जो सियासी क़यादत है, वफाकी हुकूमत की जो सियासी क़यादत है, और जो आर्म फोर्सेस के सरबराह हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ये तमाम जो 4 स्टेक होल्डर्स हैं ये बहुत वाज़ेह हैं इस बात पर कि जो भी कार्रवाई, चाहे वो पॉलिटिकल डोमेन में हो, चाहे वो सफारती डोमेन में हो, चाहे वो काइनेटिक डोमेन में हो, उसे उस आखिरी एक्सटेंट तक ले जाया जाएगा जब तक कि एक आखिरी दहशतगर्द मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ आबिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, मैं आपके जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे? जैसे शाहिद साहब भी फरमा रहे थे कि लॉफेयर और वॉरफेयर के ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पर जो है ना वो हमारी फोर्सेस हैं वो भी काम कर रही है, और हमारी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी काम कर रही है। जी बिल्कुल, शायद सच सही कह रहे थे जी। इन पे हमारी जो लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो CDF है, जनरल आसिम, उनका बहुत फोकस है और वो कई दफ़ा इस चीज़ को क्लियर भी कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो काइनेटिक और लॉफेयर है, इसके साथ साथ एक तीसरा भी डोमेन है जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, जो कि सोसाइटल डोमेन है, जिसके अंदर देखिए हमें कुछ मेरे ख्याल में 3-4 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि ऑलरेडी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जिसका आगाज़ कर दिया हुआ है वो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है। फिर कंप्लीट कैनाल कमांड जो है कच्ची कैनाल का, उसको फौरन इफेक्टिव करना ताकि वो 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उससे फौरन लिंक हो जाएं। फिर जो इंटरनल कनेक्टिविटी है विद इन दी बलूचिस्तान उसको मजीद एनहेंस करना, क्योंकि देखिए BLA ये समझता है कि जो कनेक्टिविटी है बलूचिस्तान की, या उसके हैंडलर ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की एक्लेस हील है, तो इसलिए बार बार वो उसको हिट करते हैं, बार बार वो हाईवेज जो है उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, रेलवे को हिट करते हैं, और जो बाकी कनेक्टिविटी के जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट करते हैं। और चौथी चीज जो है वो पॉलिटिकल एसिमिलेशन है। आई थिंक ये सोशल डोमेन में ये करना पड़ेगा। सो 3 डोमेन्स, वन इज काइनेटिक, फाइन, द सेकंड इज द लॉफेयर, और थर्ड जो है वो सोशल डोमेन। क्योंकि देखें जो BLA है वो एक हाइड्रा हेडेड, तीनों डोमेन्स में काम करने की बहुत अशद जरूरत है पाकिस्तान की जानिब से। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, साथ ही शाहिद रिन साहब और वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों ने समा को अपना वक्त दिया, बेहद शुक्रिया।